کی یہ جو اہم ترین اور منفرد ترین اور مشکل ترین اور خطرناک ترین نشست جو ہے، یہ دراصل حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کئی ایک تلخ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے، اور علا وجہ بصیرت میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں ابھی تک اوائڈ کرتا رہا کہ اس ٹاپک کو ایڈریس نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ پھر چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں، لیکن اب صورتحال ایسی بھیانک ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بجائے عمل کرنے کے ہمیں یہ کہتا ہے، یہ علی کال کا چھوکرا ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، آخر ان کو نہیں یہ باتیں پتا تھی۔ ایک یہ اعتراض سامنے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا ہے، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، اہل تشیع، تمام علماء کوئی نہ کوئی ہر مکتبہ فکر میں اچھے اور برے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ جی ہم نے تو فارغ کر دیا ہے، ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے تعلق نہیں، لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا تو تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا تعلق ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، میری بات پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ لہٰذا انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، تاکہ اس حوالے سے جو لوگ دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو کہ جب یہ اس طرح کے کوسچن سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والوں کو، تو اس کو کس طریقے سے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے، اور بیسیکلی یہ شیطانی وسوسے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ان مجرم علماء کو، جو علماء کرام کہتے ہیں نا، میں اس کو کہتا ہوں انگلش میں علماء کرائم، بعض مجرم علماء ہیں، انگلش والا کرائم مجرم، ان علماء کی جو کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کر رہے ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس گفتگو کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان کے سو کالڈ بزرگان دین سے، جن میں سے اکثر بزرگان بے دین ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ان سے رشتہ توڑ کر امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا جائے۔ اور بقول احمد رضا بریلوی صاحب کے، کاش اس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور ان کے ماننے والے بھی، باقی سب لوگ بھی، کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ یعنی اگر اللہ عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑیں ہی کیوں کہ ہمیں اور ہستیوں کی امامت کی ضرورت پڑ جائے، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور اس گفتگو کا بیسٹ موقع جو ہے وہ ربیع الاول شریف ہی ہو سکتا تھا، اور اسی کنٹیکسٹ میں ہماری یہ علمی نشستیں چل رہی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مختلف بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا جو اصل مسئلہ ہے، وہ ہے حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ کوئی زبان کا چسکا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے، یہ 3 نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا نہیں۔ وہ ہے کامل الایمان۔ پہلی نشانی فرمائی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، وہ ہے ایمان کی حلاوت والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف نعرہ لگا لیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، یہ ہے مطلب اس کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو دوستی نہیں، دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کرنی ہے،
یہ جو میں نے کہا تھا बुजुर्गान बेदीन के साथ दुश्मनी करना और उलमाए कराइम को नंगा करना, ये हमारे ईमान का तकाजा है। हम बेईमान हो जाएंगे। ये दोनों रुख हैं। इसीलिए देखें, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, खाली नेकी की दावत नहीं है, बुराई से रोकना भी है। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले पर खड़ी हुई हस्तियां सो कॉल्ड, उनको नंगा करना। हां, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात बताते हैं, उन इमामों की जूतियों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, उनको नहीं हम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो हिजबुल्लाह में दाखिल है। वो मैं आज बताऊंगा कौन हिजबुल्लाह है और कौन हिजबुल शैतान है। और तीसरा फरमाया कि निशानी यह है कि कुफर की तरफ लौटना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना, यानी वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन अपना ईमान न छोड़े। ये तीन निशानियां जिसमें होंगी वो होगा मुमिन, और उसमें ईमान की हलावत भी, मिठास भी उसकी वो महसूस करेगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। तो भाइयों, हमारे आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान है फिरकों के बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज। फिरकों के बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज। फिरकों के बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज। और इलाज क्या होगा? वो होगा एंटी वैनम से, जिसको मैं पंजाबी में कहता हूं फक्की, और उर्दू में इल्जामी जवाब, और इंग्लिश में कहते हैं उसको फिलॉसफी की जवाब में लॉजिकल आंसर। एंटी वैनम क्या है? कोबरा सांप जब काट जाए तो उसके वैनम का इलाज एंटी वैनम से होता है, वो भी कोबरे के जहर से ही तैयार होता है। तो होगा जहरीला जवाब, लेकिन वो एंटी वैनम से ही वैनम का इलाज हो सकता है। वो क्या इलाज होगा वो इंशाल्लाह अगली दफा डिस्कस करेंगे। वो होगा हमारे इंडिया पाकिस्तान के चंद मशहूर बुजुर्ग जिनके साथ लोग बड़ी अकीदत रखते हैं, उनकी 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। 19। और भाइयों, इस लेक्चर का नंबर जब बाई चांस आया 71, क्योंकि ये लेक्चर इंशाल्लाह हमारा ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 71 के नाम से अपलोड होगा, तो मैंने फिर कुरान पाक से इसकी निस्बत तलाश करनी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी परफेक्ट निस्बत मिली कि हम जिस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मसला ऐसा है जिसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एब्सोल्यूट अतात। रिलेटिव नहीं, किसी के निस्बत से नहीं, एब्सोल्यूट अतात। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आयत है सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 71। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मसला नंबर 71 और आयत नंबर 71 सूरतुल अहज़ाब की। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अतात इख्तियार करेगा तो बेशक वही अजीम कामयाबी पर फायज हुआ। यह तो हो गया इसका पॉजिटिव पहलू। अब दूसरी तरफ से इस सारी गेम में अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले पर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद हस्तियों को खड़ा किया गया है। उनका जिक्र भी 71 नंबर आयत में ही मौजूद है, और वो 71 नंबर आयत है सूरतुल आराफ की आयत नंबर 71। सूरह नूह के अंदर पारा नंबर 29 में डिटेल के साथ जिक्र मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर 950 साल तक जो लोग खड़े हुए, उनका स्टांस क्या था कि उन्होंने 5 उनके बुजुर्ग थे जो औलियाउल्लाह ही थे, लेकिन बाद में उनके नामों पर बुत खड़े कर लिए गए। उनके मुकाबले पर नूह अलैहिस्सलाम को वो समझते थे, और वो कहते थे कि हम इन 5 बुतों को नहीं छोड़ेंगे। वो बेसिकली 5 बुजुर्ग थे, उनके नाम भी सूरह नूह के अंदर आए हैं। एक का नाम आया वद, दूसरा सवा, तीसरा यगूस गौस मददगार, ये देख लें, वही अल्फाज आजकल भी चल रहे हैं। यऊक और नस्र, ये 5। उनका हम इन 5 बुजुर्गों को नहीं छोड़ने वाले, चाहे अल्लाह का पैगंबर कहता रहे। तो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 71 में नूह अलैहिस्सलाम का जवाब है। मसला नंबर 71, आयत नंबर 71 सूरतुल आराफ की। क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। ए काफिरो, बेशक
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر گندگی ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے کہ تم میرے مقابلے پر اپنے بزرگوں کو لے کر آتے ہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو ان چند ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے خود سے گھڑ لیے ہوئے ہیں؟ یہ فلانے بزرگ ہیں، یہ فلانی سرکار ہے، یہ کاواں والی سرکار ہے، یہ کتیاں والی سرکار ہے. بالکل ہے. یہ گھوڑے شاہ ہے. ایک ہمارے اسلام آباد میں وہاں پر مزار کے باہر لکھا ہے سید بگیاڑ حسین شاہ. یہ ارسیشن جس طرح کہتے ہیں انگلش میں ارسیشن کتا، تو ہمارے وہ بگیاڑی کتا کہتے ہیں نا، بگیاڑ حسین شاہ. یعنی سیدنا حسین کا نام بگیاڑ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور شرم بھی نہیں آتی. تو یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی. فانتظر انی معکم من المنتظرین. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. اور پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ کے غضب سے ہلاک ہوئے. وہ رہا مسئلہ 19 عبارتوں کا، تو الحمدللہ اس کی بھی بڑی زبردست نسبت ہے، بہت زبردست اور خطرناک. وہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر ہے 30 کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں. علیہا 19، اس پر ہیں 19 فرشتے داروغ مقرر جو دوشیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے. یہ 19 کا عدد وہ ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کا انجام تو دوزخ ہی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت جو درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے اگلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا، ان کی گستاخی کرنا، ان کے احکامات کے مقابلے پر کسی اور کو کھڑا کرنا، اور دنیا اور آخرت میں عذاب. اور پھر یہی تسلی نہیں ہوئی، یہاں پر غصہ ٹھنڈا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا سجا کے تیار کر رکھا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. عذابًا مُهِينًا، ذلت امیز عذاب. اعد لهم، بڑا تیاری کے ساتھ وہاں پر مہمان نوازی ہوگی ان گستاخوں کی. والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو، یہ لیکچر 2 پورشنز پر مشتمل ہے. پہلا پورشن آج اور انشاءاللہ اگلا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا. بہرحال اس کی ڈیٹیل سن لیجئے. پورشن نمبر 1 میں میں آج انشاءاللہ تعالی کل 5 اہم علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا، اور انہی پوائنٹس کے اندر اس لیکچر کے عزائم، اس لیکچر کے مقاصد، اس لیکچر کے فوائد اور نتائج، کنکلوژن کیا ہے، وہ سارے اسی میں ہی آ جائیں گے. اگلی دفعہ صرف گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ ہوگا. اس سے رزلٹ جو نکالنا ہے وہ آج ہی نکل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 71A ہوگا آج والا پورشن، اور پھر 71B اگلی دفعہ پورشن نمبر 2 میں اس سب کانٹیننٹ میں، برصغیر پاک و ہند میں، انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور علماء اور بزرگ، ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی 7 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 12، یہ ٹوٹل 19 گستاخانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پیش کروں گا. اور یہ چیزیں ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی چھپ چکی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 2A کے نام سے ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، جو اہل سنت پاک.com پر تقریباً 3 MB کی فائل ہے، اپلوڈ ہے، مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور ہماری اکیڈمی سے بھی فری وہ پمفلٹ مل جاتے ہیں. اندھا دھند پیروی کا انجام، 4 پیجز پہ وہ 19 عبارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے. اور اس کو کوئی عام پمفلٹ نہ سمجھیے گا. الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا آخری علاج یہ پمفلٹ ہوتا ہے. اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں، جنہوں نے ہماری اہل سنت پاک.com ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے. MBA کیا ہوا، دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان، لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہیں جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ان کو بڑے طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے.
یہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا مارو، ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے، ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدیں اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھ گئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہتے نہیں معرفت دی گل ہے۔ اچھا جی، یہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف والعیاذ باللہ تعالی، وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہے، تو جواب نہیں ہوتا تو کہتے سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو سمجھ نہیں آتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے؟ جو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے۔ تو الحمدللہ ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ ریسرچ پیپر بنا۔ انشاءاللہ تعالی یہ جب 2 لیکچر ہمارے ہو جائیں گے، آج والا اور اس سے اگلی دفعہ، اس کے بعد پھر تیسرا لیکچر ہونا ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے، اور 72 کی نسبت بھی 72 فرقوں سے ہے۔ 72 اس کا عنوان ہوگا پھر انشاءاللہ فرقہ واریت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک اثرات اور اس کا علاج۔ یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 72 ہوگا۔ اب اتنی تمہیدی گفتگو تقریباً 17-18 منٹ کی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورشن نمبر 1 جو کہ 5 اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے، اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 وہ بھائیو پرٹیکولر میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی، اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر 30-31 سال تک میں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا، انہی کی کتابیں پڑھی، انہی کے علماء سے مسائل پوچھے، اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر، اسی دوران، اور وہ یہ قرآن پاک، اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں، اور کہیں پر موجود ہوں، ضعیف قصے کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر، لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے۔ پریشانی لگ گئی، آہستہ آہستہ تحقیق کی، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا، ان کے علماء سے ملے، اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ، اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو پازیٹو بات کہیں